بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش علی کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں سائلوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میری شکایت نہایت سنگین ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے سر دربار آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ سلطان یہ سن کر فوراً کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت خانے میں لے جا کر پوچھا کہ تمہاری کیا شکایت ہے؟ سائل نے عرض کیا، حضور ایک عرصے سے آپ کے بانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ ہتھیار کے ساتھ میرے مکان پر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود جبراً میرے گھر میں گھس کر میری گھر والی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں نے اس ظلم کی فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی جگہ سے مجھے انصاف نہ ملا۔ ہر کوئی آپ کے بانجے کا سن کر چپ کر جاتا ہے، لہٰذا میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں، تو آج مجبوراً آپ کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی رعایا سے محبت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ و نگہبان بنایا ہے۔ قیامت میں رعایا اور کمزوروں پر ظلم کی وجہ سے آپ خدا کے قہر اور روبرو جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے، ورنہ میں اس معاملے کو اللہ کی عدالت میں سپرد کرتا ہوں۔ انصاف کا انتظار کرتا ہوں جو سب کو انصاف دینے والا ہے۔ سلطان پر اس واقعہ کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آبدیدہ ہو گئے اور ساحل نے کہا، تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے اب تک یہ ظلم کیوں برداشت کیا؟ تو ساحل نے عرض کیا، حضور میں کافی عرصے سے اس کوشش میں تھا، لیکن آپ کے دربانوں اور جو بیداروں نے مجھے اندر آنے نہ دیا۔ میرا خدا ہی جانتا ہے کہ آج بھی میں کس تدبیر کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں۔ سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور جس وقت بھی وہ شخص تمہارے گھر دوبارہ آئے تو اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسا ظلم کرنے کی کسی کے ساتھ جرأت نہ ہو۔ سائل نے پھر عرض کیا، حضور مجھ جیسے غریب کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ میں جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کو مطلع کر سکوں؟ سلطان نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا کہ ناس کرا کے حکم دیا تو اسے میرے پاس پہنچا دیا جائے اور کسی طرح کی مزاحمت اور رکاوٹ نہ دی جائے۔ اس ملاقات کے بعد 2 راتیں گزر گئیں مگر ساحل نہ آیا۔ سلطان عجیب کشمکش میں پڑ گئے کہ نہ جانے اس غریب کو کیا حادثہ پیش آیا ہوگا اور اسی فکر میں پریشان رہنے لگے کہ تیسری رات کو ساحل دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی سلطان نے فوراً سواری نکالی اور ساحل کے امراء اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ساحل نے بتایا تھا۔ کمرے میں شمع جل رہی تھی۔ سلطان نے شمع بجھا دی اور خنجر نکال کر اس بدکردار شخص کا سر اڑا دیا۔ اس کے بعد شمع روشن کرائی اور مقتول کا چہرہ دیکھ کر سلطان کے منہ سے بے اختیار الحمدللہ نکلا اور پھر ساحل سے کہا کہ مجھے پانی لا کر دو۔ ساحل نے جلدی سے پانی لایا تو سلطان نے پانی پی کر ساحل سے کہا کہ اب تم اطمینان سے اپنے گھر میں آرام کرو، انشاءاللہ اب کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک تم پر جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی رخصت ہونا ہی چاہتا تھا کہ ساحل نے ان کا دامن پکڑ کر عرض کیا، اے حضور والا، آپ نے جس طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے اپنی قرابت داری و خون کا بھی خیال نہ کیا، کل روز محشر میں اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اگر اجازت ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے پہلے شمع بجھائی اور پھر روشن کی اور مقتول کا سر دیکھ کر الحمدللہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد پانی طلب فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟
سلطان نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر سائل کے اصرار پر انہیں بتلانا ہی پڑا۔ سلطان نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ شمع بجھانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں روشنی میں اس شخص کا چہرہ دیکھ کر جسے تم میرا بھانجا بتا رہے تھے، بہن کے خون کی محبت مجھے اسے سزا دینے سے منع نہ کر دے۔ اور الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ میرا بھانجا بھی نہیں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اور اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس شخص کا میرے رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس شرمناک اور بےدودگی سے اللہ پاک نے مجھے اور میرے خاندان کو بچا لیا۔ یہ شخص میرا بھانجا تو دور کی بات، میرے رشتہ داروں میں سے بھی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا تھا تو میں نے عہد کر لیا کہ جب تک میں تمہیں انصاف فراہم نہ کر دوں روٹی اور پانی مجھ پر حرام ہے۔ اب چونکہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور مجھ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے محل کی جانب روانہ ہو گئے اور اپنے اس انصاف کی بدولت تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، سوچئے کہ عدل و انصاف کے ترازو پر فیصلے کرنے والے جج اور حکمران اب کہاں چلے گئے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آج کے دور میں بھی سلطان محمود غزنوی جیسا جرأت مند اور نڈر سپہ سالار پیدا ہو جائے تو زینب جیسی کسی بیٹی کو اپنی عزت گنوانی نہ پڑے اور نہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اور ہر مظلوم کو انصاف اس کی گھر کی دہلیز پر ملے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔